یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 17 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو۔ جب چڑھ آئی تھی تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیجی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے، اور جب بدلنے لگی آنکھیں اور پہنچے دل حلق تک، اور تم گمان کرنے لگے اللہ پر طرح طرح کا گمان کرنا، وہاں مبتلا کیے گئے اہل ایمان اور زور سے جھڑجھڑائے گئے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سب فریب تھا، اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے سو لوٹ چلو، اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں سے نبی سے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں پڑے تھے، ان کی کوئی غرض نہ تھی مگر یہ کہ فرار چاہتے تھے، اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے اطراف سے، پھر ان سے فساد کے لیے کہا جائے تو مان لیں گے اور دیر نہ کریں گے
مگر یہ کہ بہت تھوڑا، اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے سے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی پوچھ ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کچھ کام نہ آئے گا تمہارا یہ بھاگنا، اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے، اور پھر بھی تم کوئی فائدہ نہ پا سکو گے مگر تھوڑے دنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو بچائے تم کو اللہ سے، اگر اللہ تم پر کوئی برائی ڈالنا چاہے یا تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ مذکورہ آیات اور مذکورہ آیات کے بعد کی اگلی آیات تقریباً اس صورت کے 2 رکوع غزوہ احزاب اور اس کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہیں۔ یہ آیات بھی غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق نازل ہوئیں، جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر یک بارگی حملہ اور سخت نرغے کے بعد مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا اظہار ہوا، اور اسی ضمن میں بہت سی ہدایات اور بہت سے احکامات بھی فرما دیے گئے۔ اس وجہ سے حضرات مفسرین نے واقع احزاب کو خاص تفصیل کے ساتھ اور اس کی جزیات کو بھی خاص تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس سورت کا نام بھی موسوم ہے۔ کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو گئی تھیں اور مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس غزوہ میں دشمن کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور حکم پر خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا، تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، چوتھے سال میں یہ غزوہ احزاب واقع ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو 5ویں سال میں یہ واقع ہوا۔ بہرحال ابتدائے ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے۔ غزوہ احزاب کا بڑا حملہ بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام اور دوسرے غزوات سے یہ زیادہ شدید تھا، کیونکہ کفار کی تعداد اس غزوہ کے اندر 12,000 سے 15,000 تک بتائی گئی، اور اس طرف سے مسلمان کل 3,000 تھے، اور وہ بھی بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور سخت سردی کا زمانہ تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی شدت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ذاقت الابصار، یعنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور بلغت القلوب الحناجر، یعنی کلیجے جو ہے وہ منہ کو آنے لگے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور شدید زلزلے میں اور جھٹکے میں ڈالے گئے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر یہ وقت بڑا سخت تھا، اسی حوالے سے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کا بھی وعدہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ وقت بڑا سخت تھا، اللہ رب العزت نے اس غزوے میں کفر اور اسلام کا فیصلہ فرمانا تھا۔ یہ آخری معرکہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا 5ویں سال میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کی تیاری میں مشغول تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ فارس میں دشمن سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی جاتی تھی کہ خندق کھود دی جاتی تھی تاکہ ان کا راستہ روک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام مشورے کے بعد خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے جماعتوں کی تقسیم فرما دی، اور اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے۔
یہ امت کی تعلیم تھی کہ قوم کا جو امیر ہے وہ قوم کا خادم ہے، اور دل جوئی کے لیے بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ سارے کام انجام دیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ آیات کے اندر فرمایا گیا اہل ایمان کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر یہ انعام تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی فوجیں بھیج دیں جو تمہاری مدد اور نصرت کر رہی تھیں، جنہیں تم بعض کو دیکھ رہے تھے، اور بعض فوجیں وہ تھیں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے۔ اہل ایمان کو اس صورت کے اندر آزمائش اور امتحان کے اندر ڈالا گیا، یہاں تک کہ انہی میں کچھ لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واپس لوٹ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہم واپس لوٹ جائیں، حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں سے فرار چاہتے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، منافقین تھے، انہوں نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا، اور وہ کہنے لگے اہل ایمان کے دلوں کو اور ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو وعدہ کیا، یعنی مدد و نصرت کا اور فتح کا، وہ سراسر فریب تھا، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسی بات نہ تھی۔ اس سے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے ایمان جو ہے وہ متزلزل ہونے لگے۔ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمان یہ عہد کر چکے تھے کہ میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، اور یہ اقرار چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی پوچھ ہوگی آخرت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو جانا چاہتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں، مرنے سے یا مارنے سے بچنا چاہتے ہیں، کہ تم کتنے دن جو ہے وہ اس زندگی سے نفع اٹھا لو گے اور کتنے دن تم زندہ رہو گے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی کم ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی برائی لانا چاہے یا تم پر کوئی اپنی مہربانی کرنا چاہے تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معرکہ کے اندر شریک ہونا اور اہل ایمان کا ثابت قدم ہونا ضروری فرمایا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی گئی؟ خندق کی لمبائی 3.5 میل کے میدان میں تھی، اور خندق کھودنے والوں میں سے کسی کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی جو عاجز کر دے، صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آئی، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آلات اور اوزار سب جواب دے چکے تھے، اور اس میں ان حضرات کو یہ تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو بقدر وسعت اور بقدر طاقت جمع کرنا اگرچہ فرض ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ مومن کا بھروسہ تمام اسباب مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے درمیان میں ایک رکاوٹ ایسی پیش آئی کہ پھر سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔